اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم بھائیو، دنیا میں بکھرے ہوئے واقعات، عبرت والے واقعات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جو واقعات کو سن کر سبق حاصل نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے معاملات کا، اسی قسم کے واقعات کا شکار ہو جائے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے ایک شہر سے ایک شخص کافی عرصہ پہلے ادھر یو کے کسی علاقے میں آیا۔ جب اس نے یہاں کی آسائشیں دیکھیں، عیاشیاں دیکھیں، تو اس نے سمجھا کہ میں جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا، وہ عیاشیوں میں مگن ہو گیا۔ راتیں اس کی نائٹ کلبوں میں گزرتی، دن کو وہ کام کرتا اور شام کو شراب نوشی کرتا۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو میری بڑی بدنامی ہوگی۔ پاکستان میں بھی اس کا اور کوئی نہیں تھا، ایک بیٹا تھا، تو کسی نہ کسی طرح سے اس چھوٹے سے بچے کو اس نے یہاں پر اپنے پاس بلوا لیا، اور پھر دنیا والوں کے، مسلمانوں کے خوف سے بچنے کے لیے اس نے مسلمانوں کے بہت علاقے سے بہت دور ایک علاقے میں مکان لے لیا۔ اب وہ اور زیادہ جو ہے وہ اوباش ہو گیا تھا، اور زیادہ گناہوں میں پڑ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب کوئی مسلمان مجھے نہیں دیکھ رہا۔ چنانچہ اس کا رہن سہن، اس کا سٹائل، لیونگ سٹائل جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح ہو گیا، اور وہ رات کو نائٹ کلبوں میں جاتا، شراب نوشی کرتا اور دن کو کام کرتا، اور بے شمار اس نے پیسہ جمع کر لیا۔ بیٹا بھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، وہ بیچارہ باپ کو دیکھتا رہا اور باپ کے ہی طریقہ کار پہ اس نے بھی عمل کیا۔ بڑا ہوا تو اس کا بھی یہی کام تھا کہ کام کرنا، پیسہ کمانا، شراب نوشیاں کرنا، گرل فرینڈز بنانا، نائٹ کلبوں میں جانا، اسی طریقے سے اس کی زندگی بھی گزرنے لگی۔ ایک دن باپ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بیٹا بڑا حیران کہ اب باپ کا کرنا کیا ہے۔ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں پہ ایڈوائز بیورو والے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اچھا مشورہ دیں گے۔ تو وہ گیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ میں ایشین ہوں، تو میرا باپ اس طرح سے فوت ہو گیا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میں نے باپ کا کرنا کیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 3 طرح کے ایشین ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہوتے ہیں جو اپنی میت کو اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی میت کو یہاں پر ہی زمین خرید کر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی میت کو جلا دیتے ہیں۔ تو اب بیٹا ظاہرہ دنیا دار تھا، اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، تو اس نے اب پوچھا کہ سب سے سستا طریقہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے سستا طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے جو ہے وہ جلا دینے والا طریقہ سب سے سستا ہے۔ چنانچہ اس بیٹے نے ارینجمنٹس کی اور اپنے باپ کی میت کو جلا دیا۔ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ گو کہ کافی پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس راستے پر ہماری اولادیں جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بیٹیاں شادیاں کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اور دین کا بھی بہت سو کو نہیں پتہ
کہ کس طریقے سے ایک اسلامی معاشرے میں رہا جاتا ہے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں معلوم ہے بہت سے مسلمانوں کو۔ چونکہ میں اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے، ایسے واقعات میں دن رات دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہماری اولاد ہمیں جلا کر آ جائے؟ کیا ہم بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل ہماری ماں کی مٹی، ہمارے باپ کی مٹی کو ٹھنڈا کر دے؟ جب ہماری اولاد یہ دعا کر رہی ہو کہ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کو سفر آخرت پر روانہ کر دے، انہیں موت دے دے، ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، یا پھر میرے پیارے بھائیوں، والدین کو اولڈ ہوم میں جا کر اولاد داخل کرا آئے، کسی نرس کا انتظام کرے، کسی ہاسپٹل سے جو ہے وہ نیند کی گولیاں لے کر ماں باپ کو کھلانا شروع کر دے، ماں باپ کو مدہوش رکھے۔ کیا یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں ماں باپ کی خدمت سکھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے یا بے نمازی بنانا ہے؟ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانا ہے یا اپنا فرما بردار بنانا ہے یا نافرمان بنانا ہے؟ ظاہر ہے جب اولاد اللہ عز و جل کی فرما بردار ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد ہماری فرما بردار خود بخود ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ان واقعات میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، اور سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، کیونکہ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ 1000 نصیحتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نصیحت پر خود عمل کر کے دکھا دے۔ چونکہ اولاد ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے، ہماری نصیحتوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ بہت کم کسی اولاد پہ اثر ہو تو ہو، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ بے شمار غلطیاں میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل میری توبہ کو قبول و منظور فرما، اور جن جن کے حقوق میرے ذمہ ہیں میں ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ آؤ مجھ سے لے لو حق، جیسا جی چاہے لے لو، جو سزا چاہے دے دو۔ لیکن ظاہر ہے جو غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کا پچھتاوا ہو سکتا ہے، توبہ ہو سکتی ہے، اس غلطی کو واپس نہیں لایا جا سکتا، اس وقت کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر نمازیں قضا کی ہیں تو ان کی قضا ادا کرنی پڑے گی، اگر روزے قضا کی ہیں تو ان کی قضا ادا کرنی پڑے گی، اگر زکوٰۃ مس کی ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گزر جاتی ہیں اور وقت پاس نہیں آتا کہ اس کا مداوع کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔